کئی گورنر راج کی باتیں چل رہی ہیں. شیخ افضل مروت کہاں کھڑے ہیں اس وقت؟ ہم مزے سے جی رہے ہیں. نوٹیفیکیشن کا ہوا کیوں بنا رہے ہیں لوگ سمجھ ہی نہیں آتی ہے. مطلب ہے انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم میں یہ کر دیا ہے, آئین کا حصہ بن چکا ہے, لہٰذا انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے. تاخیر ہو گئی, اس کو سنسنی بنا دو اور اس کو سنسنی خیزی دے دو, پھر ملک میں جناب یہ ہو گیا. پختونخوا میں گورنر راج کے حوالے سے گورنر راج کے حوالے سے پختونخوا میں گورنر راج جو ہے وہ ایک ناقص فیصلہ ہوگا. اس سے جمہوریت کو نقصان ہوگا اور اس سے صوبے کی امن و امان کے حالات مزید خراب ہوں گے, جمہوریت پہ کاری ضرب ہوگا. میں اس کے حق میں نہیں ہوں. تو اگر لگا لیے تو پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ کچھ لیگل ایکشن پی لے ٹی سکتی ہے؟ آئی چپ جائے گی, جی چپ جائے گی. اچھا کسی جگہ نہیں, اس دفعہ بھی گلگت کی طرف بھاگے تھے اور کچھ لوگ جو ہیں بلوچستان چلے گئے تھے. اس دفعہ میرا ان کو مشورہ ہے افغانستان چلے جائیں. مروت صاحب کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے دیکھیں, اگر گورنر راج لگ جاتا ہے, اللہ نہ کرے, تو زمین تنگ کریں گے پی ٹی آئی والوں پہ. 40,000 کیس درج ہیں, میں بھی 58 کیسوں میں ملزم ہوں, اور ہر پی ٹی آئی کا بندہ جو ہے نا اسی کیسز میں ہے. پھر جیل سب کی ہماجگاہ ہیں اور وہی اغوا مار داڑ. تو لہٰذا وہ عامر ڈوگر صاحب کو سانڈے کا تیل فراہم کرنا. اچھا نہیں تو آپ کہاں ہوں گے پھر سر؟ مسئلہ یہ آپ کس کے ساتھ ہوں گے؟ نہیں, میں اپنی جگہ اپنے آپ کے ساتھ ہوں. پی ٹی آئی جو ہے مجھے اپنا نہیں رہی ہے, مجھے کوئی شوق نہیں ہے اپنائیت کا, اور زبردستی کا تعلق بنتا نہیں ہے. گورنر راج کا میں کبھی یہ ساتھی ہو ہی نہیں سکتا ہوں, کیونکہ یہ جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے منافی ہے. کیا پنجاب اور بلوچستان میں آئیڈیل سچویشن ہے؟ پنجاب اور بلوچستان میں تو یہ کبھی کی بات کر رہے ہیں. کون سی آئیڈیل سچویشن؟ ابھی تو تازہ سیلاب سے ہو کے گزرا ہے پنجاب. آئیڈیل سچویشن ہمارے ملک میں ہے کہاں سے؟ جب سے ہم آزاد ہوئے ہیں. آپ ان سے پوچھئے. یہ بس ہم اب جوان ہو رہے ہیں, تو مطلب وہ پرچے مرچے اور مار داڑ اور پکڑ دکڑ ہے ہی نہیں. ابھی پی ٹی آئی والوں کا حال پوچھوں گا. وہ سارے بوڑھے ہو رہے ہیں, آپ جوانی کی طرف جا رہے ہیں. خیر ہے نا, اچھی بات. آپ نے تو کہا تھا آپ بالوں پر رنگ نہیں لگاتے. تو پھر آج ہم نے اسپرے لگایا ہے. اسپرے نہیں ہوتے وہ جو جس کو ٹائٹ رکھتے ہیں بالوں کو. ماشاءاللہ آپ تو فارغ البال ہے. اور کوئی بات؟ آپ کہتے ہیں آپ جوان ہو رہے ہیں, تو کیا آپ کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں؟ یہ بڑھاپے میں پھر شیخ افضل مروت صاحب یہ بتائیں کہ آپ آج کل جس بھی ٹی وی ٹاک شو میں جاتے ہیں تو اس میں آپ کو ایز اے اینٹی پی ٹی آئی کے طور پر لیا جاتا ہے. آپ کے مقابلے میں پی ٹی آئی کا کوئی بندہ بٹھا دیا جاتا ہے, تو کیا شیخ افضل مروت مستقبل میں کسی اور جماعت میں شامل ہوں دیکھو, گے؟ میرا اپنا ایک موقف ہے. آج کل آپ بہت سنیں تو صحیح نا, میرا اپنا ایک موقف ہے. یہ نہ میں نے پی ٹی آئی کے لیے اپنایا ہے, نہ پی ایم ایل این کے لیے اپنایا ہے. میں ایک وکیل ہوں, میں ہر چیز پہ اپنی ایک رائے بناتا ہوں. اور میرا خیال ہے کم ہی سیوان میں لوگ ہوں گے جو مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہو, اور کم ہی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اتنا تجربہ کیا ہو. کوئی جج رہا ہو, کوئی وکیل رہا ہو, کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں ہم نے علم تعلیم حاصل نہ کیا ہو اور اتنے ہم نے تکالیف اٹھائی ہے. تو لہٰذا میری رائے ہمیشہ میری اپنی ہوتی ہے. میں نہ کسی کو خوش کرتا ہوں, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے پی ٹی آئی ہو, چاہے نون ہو. لیکن جو چیز اچھی لگتی ہیں اس کے بارے میں تعریف کرتا ہوں, جو بری لگتی ہیں اس کا میں برملا ذکر کرتا ہوں. اگر دگڑ ہو رہی ہے, ترامیم ہو رہی ہے, یا پھر ایک جو ہے پرامن پاکستان؟ دیکھیں, پاکستان کا مسئلہ یہ تو اتنا بڑا گمبھیر سوال آپ نے کیا, جواب دینے پہ آ جاؤں تو 3 گھنٹے لگیں گے. مختصر سا علاج یہ ہے کہ اگر قانون کی حکمرانی ہوگی تو پاکستان پلے گا پھولے گا. یہ ہر ایک جو جس کے پاس جتنا اختیار ہوتا ہے, جتنی بڑی لاٹھی ہوتی ہے,
وہ اتنا ہی قانون کی حکمرانی پہ وار کرتا ہے. جب تک یہ سلسلہ رکے گا نہیں، تھمے گا نہیں، بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ نہیں ہوگا، عدلیہ کی آزادی کا احترام نہیں ہوگا، یہ ججز کو ہم نے کیا بنا دیا ہے؟ یہ میری رائے ہوتی ہے ہمیشہ سے. کبھی کوئی ایک شخص بھی آ کے دکھا دے کہ میں نے گزشتہ 10 سالوں میں کوئی ایسا بیان دیا اور آج کوئی مخالف دے رہا ہوں. اچھا مروت صاحب، پی ٹی آئی کا کبھی عروج بھی دیکھیں گے یا آپ مسلسل زوال کی طرف ہی جاتا دیکھیں گے؟ میرا بڑا مشکل سوال ہے. یہ عروج و زوال جو ہے نا، یہ خدا دیتا ہے، سمجھ گئے نا. اور اللہ کی لاٹھی بھی آواز ہوتی ہے. جس نے اس کو عروج دیا آج لوگوں کو زوال پذیر نظر آ رہی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں ہے. اور اگر پی ٹی آئی جو ہے درست سمت میں اپنا قبلہ درست کر کے اس نظام میں واپس آ کے ان پاکستانیوں کی حقوق کی جنگ لڑے گی تو کوئی بعید نہیں ہے کہ اقتدار کی جو وہ جو اقتدار کی کا جو مور ہے نا، وہ ان کے سر پہ بیٹھا